پی ٹی آئی کی حکومت آئی یہاں پہ، اور ان کے آنے کے بعد شروع میں ایک تصور یہ تھا کہ جی عمران خان صاحب یہودی ایجنٹ ہے تو پہلے اسرائیل کا دورہ کریں گے یا امریکہ کا کر لیں گے، لیکن وہ 2 دفعہ یہاں آئے، اور دونوں دفعہ جب آئے، ایک دفعہ ان کے یہاں پہ معیشت کے حوالے سے ایک بہت بڑی کانفرنس تھی، اس میں آئے، اور اس کے بعد یہاں تاجروں کو انہوں نے کہا کہ جی آپ پاکستان میں آئے انویسٹ کریں، اور میں نے ایک چیز نوٹ کی، دونوں دفعہ وہاں کے جو سفیر تھے نواف صاحب وہ بھی ساتھ میں عمران خان صاحب کے ساتھ آئے، اور اس کے بعد جو ڈیلیگیشن بعد میں آئے ان کے ساتھ بھی آتے رہے۔ تو پی ٹی آئی کی حکومت سے آپ امید رکھ سکتے ہیں کہ سعودی عرب کے ساتھ تعلقات مضبوط کرے گی، دفاعی حوالے سے نہیں، معاشی حوالے سے، دفاعی فوج کر رہی چلو کرنے دے، لیکن معاشی حوالے سے کوئی امید رکھ سکتے ہیں؟ تاریخ اگرچہ بہت شاندار نہیں ہے، تابناک نہیں ہے، صحیح، عجیب عجیب سے بیانات ہمیں پہلے سننے کو ملے، لیکن اپوزیشن میں جب تھے حکومت میں آئے تو ان کو بات سمجھ آئی کہ یہی ہمارا دوست ہے جو دھوپ اور چھاؤں میں ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا، اور انہوں نے اسی لیے شاید اپنے قبلے کا رخ صحیح کیا، اور وہ یہاں آئے، اور یہاں بھی ان کو پذیرائی ملی۔ دیکھا جائے تو سعودی عرب وہ ملک ہے جس نے سب سے زیادہ آسرا بن کر ان کا ساتھ دیا، تو اس اعتبار سے میں سمجھتا ہوں یہ عمران خان صاحب پر بہت ہی بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اس ذمہ داری کو بہتر طریقے سے سر انجام دے، اور بہرحال ان کے جو اقدامات اس حوالے سے اب تک سامنے آئے ہیں وہ بڑے خوش آئند ہیں، اور ہم توقع کر سکتے ہیں کہ یہ اور بہتر ہوں گے، اور بالخصوص جو پاکستانیوں کے مسائل پر بھی انہوں نے بات کی، سعودی حکومت کے ساتھ بھی انہوں نے بہت اچھے تعلقات اپنے استوار کرنے چاہے۔ اچھا، پھر اس میں سب سے اچھی ڈائمنشن جو آئی وہ انہوں نے کہا جی کہ ہمیں صرف امداد نہیں چاہیے، سعودی عرب کو اس بات پر مطمئن کیا کہ سعودی عرب آ کر سرمایہ کاری کرے۔ جی بالکل، گوادر میں کر رہے ہیں، ان کے وزیر توانائی جو ہے خالد فالح وہاں گئے، جی ابھی وہ پورا وفد گیا، اور گوادر میں اور پھر بلوچستان کے اندر، پھر اسی طرح ارامکو کی خبریں سنائی دے رہی ہیں کہ وہ وہاں پہ اپنا ایک یونٹ لگانے کی طرف جا رہے ہیں۔ تو اگر ان ساری چیزوں کو دیکھا جائے تو یہ بہت اچھے سٹیپس ہیں، اور اس کا کریڈٹ بہرحال عمران خان صاحب کو جاتا ہے۔ البتہ اس میں ضرورت اس بات کی ہے کہ کہیں یہ نہ ہو جو عام طور پہ ہو جاتا ہے کہ ایک اور لابی بعض اوقات کام کر رہی ہوتی ہے کہ جو 2 دوستوں کو مل بیٹھ کر کھاتے ہوئے بہت زیادہ دیر تک برداشت نہیں کر پاتی، تو وہ پھر بعض اوقات اپنی حرکتیں شروع کر دیتی۔ اس حوالے سے پاکستان کو بڑا چوکنا ہونا چاہیے۔